بیٹھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ضرور سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ معراج سے قبل صرف 2 نمازیں تھیں، ایک سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور دوسری سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر، جبکہ معراج کے موقع پر 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ لیکن واقعہ معراج کی تاریخ کی تعیین میں مورخین کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ یہ واقعہ ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ ربیع الثانی کے مہینے میں پیش آیا۔ معتمد قول یہ ہے کہ نبوت ملنے کے 12ویں سال یعنی ہجرت سے 1 سال پہلے رجب کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور دن کے متعلق مشہور ہے کہ یہ 27 تاریخ کو رونما ہوا، لیکن محققین کے نزدیک 27 تاریخ کی تعیین درست نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ راجح قول کے مطابق 5 نمازوں کی فرضیت نبوت ملنے کے 12ویں سال یعنی ہجرت سے 1 سال پہلے رجب کے مہینہ میں ہوئی، اور اس وقت تک ہجری سن کا سلسلہ شروع نہیں ہوا۔ ہجری سن کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آنے کے بعد شروع ہوا، اور نماز کی فرضیت ہجرت سے پہلے مکہ میں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو بندے کے لیے ایک عبادت اور اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ روحانی سکون، برائیوں سے بچاؤ، نظم و ضبط اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنتی ہے۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے اور انسان کو اللہ کی یاد میں رکھتی ہے تاکہ وہ برے کاموں سے دور رہے۔ نماز شکر گزاری کا بہترین طریقہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں اور نماز کے ذریعے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ انسان میں عاجزی اور انکساری پیدا کرتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے سامنے جھک کر اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے۔ یہ دعا اور قبولیت کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ ہر نماز کے بعد اللہ سے مانگنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ نماز جسمانی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے، کیونکہ اس کے مختلف ارکان جیسے رکوع اور سجدہ جسم کو متحرک کرتے ہیں اور جسمانی نظام کو درست رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ نماز اللہ کا قرب کا ذریعہ ہے، کیونکہ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو اپنے رب سے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ دنیاوی پریشانیوں اور غموں سے نجات دلاتی ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ کھڑا ہو کر اس سے بات کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون و اطمینان ملتا ہے۔ یہ صبر اور استقامت سکھاتی ہے، کیونکہ نماز کے ذریعے بندہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا سیکھتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز قیامت کے دن مومن کے لیے نور ہوگی۔ یہ گناہوں کی معافی اور ان کے مٹنے کا سبب بنتی ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا واضح رہے کہ فرض، واجب، فجر کی سنت، بلکہ ایک روایت کے مطابق دیگر سنت موقدہ کی نماز بھی کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ عذر اور مجبوری کے بغیر فرض، واجب اور سنت موقدہ کی نماز بیٹھ کر پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر عذر یا بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی۔ البتہ اگر کوئی شخص کھڑے ہونے پر قادر ہے لیکن رکوع اور سجدے کرنے پر قادر نہیں، یا کھڑے ہونے پر اور رکوع کرنے پر قادر ہے لیکن سجدے پر قادر نہیں، تو اس سے کھڑے ہونے کی فرضیت ساقط ہو جائے گی۔ ایسا شخص بیٹھ کر اشارے سے رکوع اور سجدے کر کے نماز پڑھے اور سجدے کے لیے رکوع سے زیادہ سر جھکائے۔ آج کل بعض لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے بیٹھ کر نوافل پڑھتے رہتے ہیں، حالانکہ اس طرز عمل کی کوئی شرعی دلیل نہیں، بلکہ یہ طریقہ ثواب میں کمی کا باعث ہے۔ بعض شرعی عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں، تاہم عذر کی صورت میں فرض نماز بھی بیٹھ کر پڑھنی جائز ہے۔
سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بیٹھ کر نفلی نماز پڑھنے والے کو کھڑے ہو کر نفلی نماز پڑھنے والے کی نسبت آدھا ثواب ملتا ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے شخص کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی وہ سب سے افضل ہے، اور جس نے بیٹھ کر نماز پڑھی تو اسے کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نماز کا آدھا ثواب ملے گا، اور جس نے لیٹ کر نماز پڑھی تو اسے بیٹھ کر پڑھنے والے کے آدھا ملے گا۔ اس سے تندرست آدمی نہیں بلکہ مریض مراد ہے، کیونکہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس آئے جو بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کا ثواب کھڑے ہو کر پڑھنے والے کے آدھا ہے۔ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نفل نماز بیٹھ کر اور لیٹ کر بلا عذر پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جو بیٹھ کر پڑھے اسے کھڑے ہو کر پڑھنے والے سے نصف ثواب ملے گا، اور جو لیٹ کر پڑھے اسے بیٹھ کر پڑھنے والے سے بھی نصف ثواب ملے گا، تاہم عذر کی بنا پر پورا ثواب ملے گا۔ جمہور کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری میں نماز پڑھائیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طبیعت میں افاقہ محسوس ہوا، پس آپ حجرے سے باہر نکلے، پس اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ پیچھے ہٹ گئے، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا کہ تم اسی طرح رہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بیٹھ گئے، پس حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے، اور لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز ان کی تکبیرات پر نماز پڑھ رہے تھے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکبر کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ علامہ ابو محمد بن محمود بن احمد بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اور عذر کے بغیر چکور یعنی آلتی پالتی مار کر نہ بیٹھے۔ عذر کی مثال یہ ہے جیسے اس کے پاؤں میں درد ہو، کیونکہ آلتی پالتی مار کر بیٹھنا ایک لحاظ سے بڑائی کا اظہار ہے اور نماز کی حالت عاجزی اور تضرع کا تقاضا کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں آلتی پالتی مار کر بیٹھے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں منع کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں آپ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، میرے پاؤں میں عذر ہے۔ چنانچہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو شخص بیماری کی وجہ سے کھڑے ہونے پر قادر نہیں، یا کھڑے ہونے پر قادر ہے لیکن زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے، یا قیام و سجود کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت میں بیماری میں افاقہ یا شفا ہونے میں تاخیر، یا ناقابل برداشت درد کا غالب و گمان ہو، تو ان صورتوں میں وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ البتہ کسی قابل برداشت معمولی درد یا کسی موہوم تکلیف کی وجہ سے فرض نماز میں قیام کو ترک کر دینا اور بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں۔ اسی طرح جو شخص فرض نماز میں مکمل قیام پر تو قادر نہیں،
لیکن کچھ دیر کھڑا ہو سکتا ہے اور سجدہ بھی زمین پر کر سکتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اتنی دیر کھڑا ہونا فرض ہے، اگرچہ کسی چیز کا سہارا لے کر کھڑا ہونا پڑے۔ اس کے بعد وہ بقیہ نماز زمین پر بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ جو شخص زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے ساتھ زمین پر سجدہ کرنے پر بھی قادر ہو، اسے زمین پر ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ طریقہ سنت کے قریب ہے۔ اگر زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہیں تو ایسی صورت میں شروع ہی سے زمین یا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کی نماز اشاروں والی ہوتی ہے۔ اس کے لیے بیٹھنے کی کوئی خاص ہیئت متعین نہیں ہے، وہ جس طرح سہولت ہو بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے، چاہے زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے یا کرسی پر بیٹھ کر۔ البتہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، لہذا جو لوگ زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کر سکتے ہیں تو وہ زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کریں، اور اگر زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے میں مشقت ہو تو وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز، فرض نمازیں، وتر اور سنن سب پڑھ سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں یعنی جب قیام پر قدرت نہ ہو یا زمین پر سجدے کی قدرت نہ ہو، چونکہ قیام ساقط ہو جاتا ہے، اس لیے ایسے مریض کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ مکمل نماز بیٹھ کر ادا کرے۔ البتہ اگر قیام کے دوران قیام کرے اور رکوع و سجود بیٹھ کر اشارے سے کرے تو یہ بھی جائز ہے۔ لہذا ایسے مریضوں کے لیے اولیٰ یہی ہے کہ امام کی اقتداء میں بھی مکمل نماز بیٹھ کر ادا کریں، کیونکہ یہ سجدے کے قریب بھی ہے اور جماعت کی نماز میں صفوں میں خلل سے بھی حفاظت کا ذریعہ ہے۔